بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 24 جون 2020 بروز بدھ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ محدود حج کا فیصلہ عازمین کو کورونا سے بچانے کے لیے کیا۔ سعودی کابینہ نے کہا کہ اس سال محدود حج کا فیصلہ اسلام کے 5ویں رکن کی محفوظ ادائیگی، عازمین کو کورونا کی وبا سے بچانے اور ان کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے اور انسانی جان کے تحفظ سے متعلق اسلامی شریعت کے مقاصد کی تکمیل کے لیے کیا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق کابینہ کا ویڈیو اجلاس منگل کو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان کی صدارت میں منعقد ہوا۔ سعودی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال حج میں بہت کم لوگوں کو شامل کیا جائے گا۔ مملکت میں مقیم مختلف ملکوں کے شہریوں کو حج پر بھیجا جائے گا۔ قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجد الکسبی نے اجلاس کے بعد SPA کو بتایا کہ کابینہ میں کووڈ-19 کی وبا سے متعلق متعدد رپورٹیں پیش کی گئی۔ وائرس کی بچاؤ اور علاج کی بابت ملکی اور عالمی حالات پر روشنی ڈالی گئی۔ سعودی کابینہ نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں اور تمام سرمایہ کاروں کو تاکید کی کہ وہ وبا سے بچاؤ سے متعلق اپنے فرض کو محسوس کریں، متعلقہ اداروں کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کی پابندی اور حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کا احترام کریں۔ سعودی کابینہ نے مزید کہا کہ حکومت نے مملکت بھر میں کرفیو پر عائد پابندی اٹھا کر تمام اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کی بحالی کا فیصلہ اس اعتماد کے ساتھ کیا کہ یہ سب وائرس سے بچاؤ کی بابت اپنا کردار احسن طریقے سے ادا کریں۔ قیادت کا نصب العین یہ ہے کہ ملک میں اقتصادی سرگرمیاں بحال ہوں، تعمیر و ترقی کا عمل آگے بڑھے اور ملک کی معیشت مضبوط ہو۔ سعودی کابینہ نے ایران کے حمایت یافتہ دہشت گرد حوثیوں کی طرف سے 8 بارود بردار ڈرونز اور 3 بیلسٹک میزائل مملکت میں شہریوں اور سول تنصیبات پر حملوں کی سخت مذمت کی۔ کابینہ نے عراق پر ترکی اور ایران کے جارحانہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ عرب ملک کے اندرونی امور میں ناقابل برداشت مداخلت ہے۔ عرب ملک کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی نیز عرب اور علاقائی امن کو خطرات میں ڈالنے والا عمل ہے۔ سعودی عرب امن اور استحکام کے تحفظ کے حوالے سے برادر ملک عراق کے جملہ اقدامات کا حامی ہے۔ سعودی کابینہ نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ ایٹمی توانائی ایجنسی سے بھرپور تعاون کرے۔ ایجنسی کے انسپکٹر کو مطلوبہ تنصیبات کے معائنے کی اجازت دے۔ کابینہ نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے گورنر کی کونسل کی قرارداد کو ایران سے نمٹنے کے سلسلے میں اہم اور ٹھوس قدم قرار دیا۔ سعودی کابینہ نے متعدد ملکوں کے ساتھ معاہدوں کے اختیارات تفویض کرنے کے کئی اعلیٰ عہدوں پر ترقی اور تقرری کے حوالے سے 12 قراردادیں بھی منظور کی۔ حج محدود کرنے کا فیصلہ، پاکستان سمیت کئی ممالک کا خیر مقدم۔ پاکستان، عرب ملکوں اور عرب لیگ کی طرف سے محدود حج کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے ایک بیان میں کہا کہ حج کی محدود پیمانے پر ادائیگی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ شریعت کے حکم اور موجودہ حالات کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی وزیر حج نے اعلان سے پہلے ہمیں اعتماد میں لیا، جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ عالم اسلام کے حجاج کرام کو کورونا وبا سے بچانے کے لیے ایک مشکل مگر دانشمندانہ اقدام ہے۔ دنیا بھر میں جاری اس موذی وبا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے سعودی فیصلے کی تائید کرتے ہیں۔ نور الحق قادری نے بیان میں مزید کہا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی حکومت نے ہمیشہ حجاج کے لیے بہترین سہولتوں کو یقینی بنایا ہے۔ حجاج کرام کی ہر ممکن بہبود کے لیے خادم حرمین شریفین کے اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم، عرب لیگ، رابطہ عالم اسلامی، الازہر یونیورسٹی، سوڈان میں اسلامی فقہ اکیڈمی، امارات میں فتویٰ کونسل، عرب انسانی حقوق کے ادارے نے بھی محدود حج کے فیصلے کو دینی اعتبار سے ناگزیر اور حکمت کا فراست کا آئینہ دار قرار دیا ہے۔ حج کی اجازت کن افراد کو ملے گی؟ سعودی وزیر حج عمرہ ڈاکٹر صالح محمد بنتن نے کہا کہ صحت ضوابط پر پورا اترنے والے افراد کو ہی حج کی اجازت دی جائے گی۔
سعودیہ چینل العربیہ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر حج عمرہ نے کہا کہ حج کے لیے سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں اور فیلڈ میں کام کرنے والے صحت کے عملے کو ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ممالک کے شہریوں اور تعداد کا تعین صحت شرائط اور ضوابط کے تحت کیا جائے گا۔ وزیر حج کا کہنا تھا کہ اس سال پر ہر ایک کو حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک سوال پر انہوں نے بتایا کہ وزارت صحت نے سفارتی مشنوں، سفارت خانوں اور ان ممالک کے حج اداروں کے ساتھ بات چیت کر کے حج کے لیے صحت ضوابط مقرر کیے ہیں۔ اس سال مختلف ممالک کے عازمین کو حج پر بھیجا جائے گا جو صحت ضوابط پر پورے اترتے ہیں۔ وزیر حج کے مطابق جہاں تک سعودیوں کا تعلق ہے، ان کے زمرے متعین کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ترجیح وزارت صحت کے فیلڈ عملے اور امن عامہ کے ان اہلکاروں کو دی جائے گی جنہوں نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات نافذ کرائے۔ دوسری جانب حرمین جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ نے بتایا کہ عازمین حج کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ دریں اثنا مسجد الحرام اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی نے مشاورتی کونسل کا اجلاس کیا۔ پریزیڈنسی کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس اور کونسل کے ارکان شریک ہوئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق السدیس نے اجلاس میں کہا کہ شکر ہے کہ حالات معمول پر آ رہے ہیں، لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے اور حکومت نے وبا سے نمٹنے اور وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں میں آگاہی مہم قابل قدر انداز میں چلائی۔ پاکستان اور سعودی عرب کا سیاحت کے شعبے کھولنے پر غور۔ پاکستان میں سیاحت کے ادارے نیشنل ٹورزم بورڈ کے چیئرمین سید زلفی بخاری اور سعودی وزیر سیاحت احمد بن عقیل نے ایک ویڈیو کال کے دوران سیاحت کے شعبے کو کھولنے کے لیے حکمت عملی ترتیب دینے پر گفتگو کی ہے اور سیاحت کی معیشت کی بہتری کے لیے اہمیت پر زور دیا۔ سعودی وزیر نے زلفی بخاری کو حال میں تشکیل دیے گئے سعودی ٹورزم ڈیولپمنٹ فنڈ کے بارے میں بھی بتایا۔ احمد بن عقیل نے سیاحت کے شعبے کی ترقی کے لیے ریگولیشن کا جائزہ لینے کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور سعودی عرب میں پاکستانی سیاحت کو فروغ دینے کی پیشکش کی۔ سعودی عرب اور پاکستان نے سیاحت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ثقافتی ورثے کے تحفظ دینے پر بھی اتفاق کیا۔ زلفی بخاری نے سعودی وزیر سیاحت کو پاکستان میں سیاحت کے شعبے میں اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی۔ زلفی بخاری نے سیاحت کو چھوٹے اور بڑے پیمانے پر ترقی دینے پر سعودی عرب کی تعریف کی۔ حج پر جانے والوں کو قرنطینہ میں رہنا ہوگا، سعودی وزیر۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا کہ امثال عازمین حج کو حج کے بعد ایک خاص عرصے تک گھروں میں محدود رہنا ہوگا۔ منگل کو وزیر حج عمرہ ڈاکٹر محمد صالح بنتن ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں سعودی وزیر صحت نے کہا کہ حج پر جانے سے پہلے عازمین کا مکمل طبی معائنہ ہوگا، نیز حج کے بعد انہیں خود کو گھروں میں قرنطینہ کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سال 65 سال سے کم عمر افراد کے علاوہ ان لوگوں کو حج پر جانے کی اجازت ہوگی جو مستقل بیماریوں سے محفوظ ہیں۔ ان شرائط سے کسی کو بھی کسی حال میں استثناء نہیں ہوگا۔ وزیر صحت نے کہا کہ وبائی امراض سے پاک حج موسم کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے حج کو وبائی امراض سے پاک رکھنے کے لیے ہمارے پاس طویل تجربہ ہے۔ وزیر صحت نے کہا کہ حج موسم کے لیے وزارت نے سخت صحت منصوبہ بنایا جس پر مکمل عمل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امثال مشاعر مقدسہ میں کام کرنے والے تمام افراد کا کرونا ٹیسٹ ہوگا، نیز حج کے ایام کے دوران بھی وہاں موجود تمام افراد کا معائنہ ہوتا رہے گا۔ وبائی امراض کے انسداد کے لیے ایک ہسپتال صرف کرونا کے لیے مختص ہوگا جسے تمام سہولتوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف وزیر حج عمرہ نے کہا کہ امثال حج کے لیے مختلف منصوبہ بنایا ہے، ہم محفوظ حج موسم کو یقینی بنائیں گے۔ وزیر حج نے کہا کہ بیرون ملک میں کسی بھی حاجی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس میں کسی صورت استثناء نہیں ہے۔ 2020 کی پہلی سماہی میں 20.37% سودائزیشن۔ سعودی فروغ افرادی قوت فنڈ ہدف نے اعلان کیا کہ رواں سال 2020 کی پہلی سماہی کے دوران نجی اداروں میں 20.37% سودائزیشن ہوگی۔
اخبار 24 کے مطابق افرادی قوت فنڈ کا کہنا ہے کہ رواں سال کی پہلی سواہی کے دوران سوشل انشورنس میں نجی اداروں کے سعودی ملازمین کی تعداد 17 لاکھ تک پہنچ گئی۔ ان میں سے 66% مرد اور 33% خواتین ہیں۔ ہدف کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ سعودائزیشن مشرقی ریجن میں ہوئی، اس کا تناسب 24.1% ریکارڈ کیا گیا۔ ریاض 20.72% کے ساتھ دوسرے اور مکہ مکرمہ 20.46% کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ یاد رہے کہ اقتصادی سرگرمیوں میں سب سے زیادہ سعودائزیشن مالیاتی سرگرمیوں اور انشورنس میں رہی۔ دوسرے نمبر پر بین الاقوامی تنظیمیں آئیں، اس کے بعد کانکنی کی سرگرمیوں، پتھر کاٹنے والی کانکنوں، تعلیمی امور اور انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن کا نمبر بترتیب رہا۔ جامع حکمت عملی، سعودی عرب غذائی قلت سے محفوظ۔ سعودی وزیر ماحولیات اور پانی و زراعت عبد الرحمن الفضلی نے کہا کہ سعودی عرب کورونا کی وبا کے چیلنج پر پورا اترا ہے۔ جامع حکمت عملی کی بدولت وبا کے دوران کھانے پینے کی اشیاء کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزیر ماحولیات اور پانی و زراعت نے ایک بیان میں کہا کہ سعودی عرب مشرقی وسطیٰ میں گیہوں اور آٹے میں سب سے بڑے ذخیرے کا مالک ہے۔ مملکت کے پاس 3.3 ملین ٹن سے زیادہ کا آٹا اور گندم محفوظ ہے۔ عبد الرحمن الفضلی نے کہا کہ سعودی عرب کو خوراک کی حکمت عملی کی بدولت غذائی اشیاء کی فراہمی کے سلسلے میں کامیاب رہا۔ کورونا بحران کے دوران دنیا بھر میں غذائی اشیاء کی ترسیل متاثر ہوئی تھی، جس میں بہت سارے ممالک میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت کا بحران پیدا ہوا۔ ہمارا ملک اس بحران سے محفوظ رہا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔